الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اے باندھی رہن دے ہوئے اس پاسے آگا اے تندور بند کرو دے ادلا لائٹ بار لو انہوں تاں کرو گرمی بنائی سے وہ اکھن سامنا پیندہ رہندہ جے توڑا ہے اونج پتر بنا لو آدھوجے جو بڑھ دی پہ یہ دیچی بنا لو کی آندے ہوئے دیچ رنگ کاڑا ہوتا ہے اے نا باڑیے تھی تو کاڑا بھی آیا تھا گل تے صاف ہی جائے دی تو رنگ دی کڑی گالے گل تے ہوئی ساری جڑا حضور دے عشق دا رنگ تے وہ ہے لہذا پتر کاڑا بنے چٹا بنے بنا لو تکلیف نہیں ہونی چاہیے مہربانی توڑی ذرا 5 منٹ پھر زیادہ بیان ہو جائے گا اگر تکلیف نہیں ہوئی ماشاءاللہ میرے ساتھیوں اور عزیزوں اور بچوں دوستوں کثیر تعداد نال
اشاق مسجد دے اندر تشریف لائے نے. مسجد دا کی اسم پاک ہے؟ جامعہ غوثیہ قمریہ. ماشاءاللہ. اور عزیزم محمد عمران اور حاجی غلام شبیر اور انہاں دے ساتھی بچے، اللہ انہاں ساریاں نو برکت عطا فرمائے. میرے علماء بھائی جڑے مسجد وچ تشریف لائے یا جڑے نہیں تشریف لائے مگر حضور دے دین دا کم کر رہے ہیں، ان ساریاں نو بندہ فقیر ہمیشہ سلام پیش کرتا ہے. میں جنہ استاداں کو پڑھے آئے وہ بھی چونکہ ایک عالم سن اور سید نہیں سن مگر عالم سن، انہاں کو میں پڑھا ہے. تو علماء دی عزت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ علم پڑھو، علم پڑھو. اگر اس تو عاجز ہو پڑھ نہیں سکتے تو علم والیاں نال محبت کرو، اور اگر اس تو بھی عاجز ہو محبت نہ کر سکتے تو کم از کم علماء نال بغض نہ رکھو. ساڑھا بڑا پرابلم ہے اس وقت، جیڑا فیس بک تو 4 مسئلے پڑھ بند ہے، ڈائی بوٹیاں تے پھتو باغاں دا سائیں. وہ آندہ ہے بھائی نہ مولویاں تے پتہ ہی کوئی نہ ہویا ہے تے گلے کھاؤ کے ہوئے. دین دا تے میں نہیں پتہ ہویا جیڑا میں فیس بک دا شگیر دا. میں کہتی ہو جا تیرا استاد ہے تو بھی کارنامے اجدی کرنے. تو سمجھ آئیے کوئی نہ کرنے. وہ فیس بک دے شگیر جڑے نے وہ پھر انہاں بندیاں نو نہیں جان دے ہوندے جنہ صفحہ تے بے کے کسی استاد کو اپنی زندگی دے کچھ سال لا کے قرآن پڑھا ہوندہ ہے یا حدیث پڑھی. فیس بک یہ انہاں نے کھے جان دے ہون بیچارے. انہاں دین دا ایک پہلو ویکھیا ہے دوجے تے نظر ہی نہیں گئی، وہ دیتے ہی کھلو گئے. انیا ویکھی آئی آتی انہاں کیسی چڑیا گھر جانا ہے انیا. یہ فیس بک کھڑے بھی ایک لحاظ نہ لنے نے، نہ ساری عمر قرآن پڑھیا نہ حدیث پڑھی. فیس بک تو جو سچیاں جھوٹیاں کہانیاں لبدیاں رہیاں وہ دیتے چلتا رہا. انہاں کیا چڑیا گھر چلیے تو ویکھیے. وہ جدو چڑیا گھر گئے زو وچ ہاتھی ویکھے انہیں لبے انہاں کیا پہنا اسی ہاتھی ویکھنے. وہ مردیس دا تیار نے کوئی نہ انہاں ہاتھ لائے. ایک دا ہاتھ پیا ہاتھی دے پیر تے، دوجے پوچھیا کیویں دی ہوندی آ؟ اس نے کہا جویں دے تھم ہوندے پلر ہاتھی انج دی ہوندی. ایک دا ہاتھ پیا کن تے اندے تو پوچھے انہیں کیویں دی ہوندی آ؟ اس نے کہا جویں کھیس ہوندا ہے. جی کسی دا پیٹ تے ہاتھ لگ گئے تو اسے کہا وڈی چٹان آر ہوندی ہے جویں پتھر پہاڑ ہوندے. جھوٹ ایک بھی نہیں بولیا. انہاں صرف ایک پاسا جو ویکھیا جو انہاں دی نظر چاہے انہاں کہے ہاتھی انجدہ ہوتا ہے. اے عالم ہے انہاں بندیاں دا جنہاں دین دا ایک ورکہ پڑھیا ہے اگاں نہ پڑھیا ہے نہ پیچھاں پڑھیا ہے. انہاں کہے دین ہی دئی نہ ہے. عزیزان من دین سمجھن واسطے علماء دیاں زندگیاں لگ گئیں نسی تے علماء دے نوکر تے خوشا چینا. ہن آج کل تے سانا ساؤنڈ والے بھی سبق پڑھائیں دینے
بس ہی مولوی سنتے رہنے ہیں، سان پتہ ہے کیڑا مولوی ڈنگا ہے تو کیڑا سدھا ہے۔ میں کہا بڑی گل ہے، وہ ساؤنڈاں بھی بڑے استاد لگ گئے، سمجھ آئیے کوئی بھائی بڑی ڈر کے گل کرنی پڑی۔ مووی والا بھی ہو سکتا ہے آکھے میں مووی بناتا رہنا، مجھے پتہ ہے تسی مولوی کیویں دے ہوندے ہو۔ ساؤنڈ والا آندا ہے تسی بھی آندے ہو، بس بھی سن کے جاننے آ کوئی پیچھے مولوی رہ گئے جنہاں کوئی نہیں پتا، دوجے سارے تے بھائی جی ہن پتے والے ہو گئے۔ ساتھیو اور عزیزو، آؤ اللہ دے دین نو حتی الوسع اور حتی الامکان اپنی طاقت دے مطابق سمجھن دی کوشش کرتے ہیں۔ توجہ ہے جی، فرقہ اور ہوتا ہے تے دین اور ہوتا ہے۔ قرآن پاک اچھ کسے فرقے دا ذکر نہیں، قرآن پاک اچھ دین دا ذکر ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا ان الدین عند اللہ الاسلام لکم دینکم ولی دین۔ دین مکمل ضابطہ حیات دا نا ہے۔ فرقیاں تو تے قرآن پاک نے منع کر دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے اہل السنہ رب دا نا ہے، فرقیاں تو بچو۔ میں کسی اور نال مخاطب ہی نہیں ہوندہ تقریر ہے، میں سنیاں نال ہوندہ پہ کہ اے سنیوں چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں لے کے آپس اچھ تقسیم در تقسیم دے عمل نے تو ان کمزور کر دینا ہے۔ اے اہل السنہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے سنیوں کٹھے ہو جاؤ، اے سنیوں وحدت تے کھڑے ہو۔ وہ میں سلام کرنا حضرت علامہ مولانا مجدد وقت بانی دعوت اسلامی پیر الیاس قادری صاحب، شکر ہے اس بندے ساڑھی لاج رکھی، اس ہستی سلام اور سلام اس بابے نو خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، جنہ جنہ نے اپنی زندگی دے آخری ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اہل السنہ والجماعہ نو ایک واری پھر اعلیٰ حضرت دے عقیدے نال جوڑ چھڑے۔ حضور شیخ الاسلام دے نظریات، حضور شیخ الاسلام دا فیضان، آستانہ علیہ سیال شریف نے اپنے فیضان نو پھر ایک مرتبہ ظاہر فرمایا، اور خواجہ صاحب نے جو اعلامیہ اہل السنہ واسطے جاری کیتا وہ ساڑھے واسطے ہون مشعل رائے اس دور دے لوگان کام دیندہ رہے گا کہ جو سیالوی ہے وہ دیتے کھڑا رہے ہون حلے نا، جو اتاری ہے وہ انہوں دیتے کھڑا رہے ہون حلے نا، جو رضوی ہے وہ دیتے ان کھلوے ہون حلے نا، کہ میرے اعلیٰ حضرت دا پیر سید مہر علی شاہ دا حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی دا اور
بانی دعوت اسلامی دا اکو مشن، اکو عقیدہ ہے، اکو گل ہے، اکو بات ہے جدے ہوتے سرکار سارے کٹھیاں کر رہے ہیں۔ اگر میں باقی بزرگاں دا نام نہیں لے پا رہا تو یہ دا مطلب یہ نہیں بہو یہ دے وچ کوئی نہیں، چونکہ تعداد ہزاراں وچے میں ساریاں دا نام نہیں لے سکتا، لیکن جنہاں دا نام لیا ہے انہاں دے نال والے جتنے بابے نے انہاں ساریاں ساڈا سلام۔ آپ کو سمجھ آگئی کہ نا؟ جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین جنہ دیاں محنتاں نال حضور دا دین ہندوستان دے برے صغیر پاک و ہند پاکستان دے اندر پھیلیا ہوئے ہیں، انہاں بابیاں دیاں قبراں بھی ساڈا سلام۔ بھائی آپ کو سمجھ آ گئی معزز حضرات؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے وے۔ او پیچھے تک مسجد دی آخری کونے تک لوگ کھڑے رہے، میں انہاں سارے بچیاں دعا دینا کہ حضور دے دین نو سمجھنا آستے آئے ہو۔ اگر میں سمجھا نہ سکا تو پھر یہ ذمہ داری میری ہے، توجہ میرے حال رکھ کے تساں سمجھ نہ سکے تو یہ ذمہ داری تواڈی ہوگی۔ میں مکمل کوشش کر رہی کہ تو انگل صحیح سمجھا سکتا۔ اہل السنہ دا عقیدہ سماعت کرو، حضور نبیاں دے خاتم نے، حضور نبیاں دے خاتم، اور حضور معصومین دے بھی خاتم۔ توجہ ہو گئی؟ میرے نبی سونے دیئے شان اور عزت اور عظمت اور وقار ہے، واللہ میں اپنے دل دیاں گہرائیاں تو جملہ تواڈے تک پہنچا رہا۔ میرے سونے محبوب دے چہرے دیئے شان ہے، جس نے ایک نظر حضور دے چہرے نو تکیا ہے وہ میرے پاک نبی دے چہرے نو ایمان دی نظر نال تکن والا ہر بندہ جنتی ہے۔ اس تو اسی آنے ہر صحابی نبی اے رافضیت شکن نہ رہا ہے، سنی نو یاد ہونا چاہیے۔ ہر صحابی نبی ان کیوں آنے ہیں؟ ان دی وجہ دس دے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تمس النار مسلم الرعانی او رعا مرعانی، جس نے ایک نظر مصطفیٰ کریم دے چہرے نو تک لیا اللہ دوزخ دی آگو دیتے حرام کر دیتی ہے۔ رب نو یار دا چہرہ ہی ایڈا پیارا لگتا ہے، اعلان کر دے سونیا جس ایک باری ویکھ لیا سان دوزخ جان ہی نہیں دینا۔ لو جی ہون مہربانی کرے جی اور مارنا جی تے مار، ہون کوئی بندہ نعرہ نہ مارے پوری محفل تواڈی مہربانی۔ جے تسی تقریر سننی ہے تو پھر میں دسو تو نعرے مڑ مار لیا جی جس لئے میں مکائی، پھر انہیں تسی نعرے مارے تو پھر تقریر کی میں ہونی؟ اجے تقریر تے شروع ہوئی، اجے پتہ نہیں اگا کتنے کتنے مقام ہونے نے، کتنے کتنے موڑ ہونے نے، تو تسی تو پھر سارے نعریاں لگے رہو گے تو تقریر ہو گئی موڑ۔ نہ ہاتھ اتاں کرن دی لوڑ ہے تے نہ نعرے اتاں مارن دی لوڑ، صرف بے کے سکون نال گل سنو۔ جے گل تواڈی سمجھ چاہ گئی نا تو سن انی بڑی ہے، میں یہ اخوان دی کوئی نہیں لوڑ، با تقریر بڑی ہوئی ہے۔ تقریر بڑی ساتھ ہوتی نہیں، وہ بڑے لوگ بڑی تقریر کر دیں، اسی چھوٹے لوگ ہیں چھوٹی جی تقریر کر سکنے ہیں۔ وہ جو بڑیاں دا ذکر ہے مڑ انہاں دا ذکر ہر اعتبار نال وڈا ہوندا ہے، چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، اے جملے میرے سارے بچے غور نال سن۔ جس بندے نے حضور دا کلمہ پڑھا
لیکن اندروں نہ پڑیا او منافق صحابی بامے حضور دے زمانے میں چوے بامے مکے چوے تو بامے مدینے چوے جس نے بظاہر پڑھیا لیکن اندروں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ اللہ فرمایا سونیا یہ منافق نہیں جڑے تیرے کوڑ آ کے آندے نسی شہادت دینے ہیں کہ تسی اللہ دے رسول ہو میں جاننا تو اللہ دا رسول محبوب سونیا پر یہ کوڑے نہیں ان المنافقین لکاذبون منافق کوڑے نے جھوٹے نے او صحابی نہیں منافق قرآن انہوں نے کیا ہے قرآن انہوں نے منافق کیا ہے او صحابی لہذا منافقین دیاں روایات نو صحابہ تے چسپاں نہیں کرنا جڑیاں گلہ منافقین دیاں نو نہ صحابہ نہ لاؤ نہ اندروں پڑے ہی نہیں وہ منافق نہیں صحابی نہیں ایک سطر اگے چلو جنہ پڑھیا لیکن رسول اللہ دے وصال تو بعد بدل گئے وہ مرتد نے قرآن فرماتا ہے وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ جڑے مرتدہ نہ لڑے نے او صحابی نے جڑے حضور تو بعد بدل گئے ہیں او مرتد نے صحابی مسئلہ سمجھ چاہ گیا صحابہ دے بارے عقیدہ رکھن تو پہنا یہ پتہ تے ہونا چاہیے ہے نا میں صحابی ہندہ کون جن نے اتوں پڑھے ہیں اندروں نہیں پڑھے ہیں وہ بھی صحابی نہیں جن نے پڑھے ہیں تے مرتد ہو گیا وہ مرتد دے پھر گیا ہے وہ بھی صحابی جس حضور نو تکیا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا حضور دے وصال تو بعد کلمہ پڑھے وہ بھی صحابی اے جملہ سمجھ گیا یعنی انہاں حضور نو تکیا ہے لیکن کلمہ شریف ہے نہیں پڑھا حضور دا وصال ہو گیا انہاں بعد اچھ کلمہ پڑھے وہ بھی صحابی نہیں صحابی کون ہے نخبۃ الفکر دے اندر موجود ہے صحابی دی تعریف من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام جنہ رسول اللہ دا چہرہ ایمان دی حالت اچھ تکیا اور اس سے ایمان تے اس صحابی دا وصال ہویا ہے ان صحابیان دے اسی جدو سنی صحابی دی گل کریے اسی انہاں دی پہ کرنے ہونے ہیں منافقہ مرتدہ دی گل نہیں کرتے پہ ہوندے اسی رسول اللہ دے صحابہ دی پہ کرنے ہیں جنہ یار نو تکیا ہے تے پھر اس سے عشق چی ساری زندگی گزار چھٹیے ان صحابی آکھیا جاندہ ہے پاجی اجے صحابہ تو شروع کیتا ہے گال آل تے جانی ہے شروع صحابہ تو کیتی ہے گال پھر آل پاک تے گال اتھے ہی جائے گی پر پہلا دستے لئیے صحابی اسی صدے کنوا بندیان سمجھ ہی نہیں پڑا وہ جی پھر گیا ہے میں کہ جڑے پھر گیا ہے انہوں نے قرآن مرتد آکھیا ہے قرآن انہوں نے صحابی آکھیا نہیں تسی کہ انہوں نے صحابی آن دے پہ اکھے وہ اندروں نہ پڑے میں کہ وہ منافق نے قرآن انہوں نے بھی صحابی نہیں آکھیا اکھے قرآن کنن صحابی آکھیا ہے میں کہ ہاں اے گل سونی ہے قرآن کنن صحابی آکھیا ہے آؤ میرے عزیزو میرے اللہ فرمان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ تحت الشجرہ محبوب سونیا جنہ نے کی کر دے رک تھلے بے کے تیری بیعت کی دی اللہ انہاں صحابہ نال راضی ہو گیا ہے بھائی جانے میں توجہ ہے کہ نا
فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سونیا کی کر دے روک کھیڑ جنہ تیرے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے میں انہوں نے راضی ہو گئے. انہوں نے اللہ راضی ہو گیا. یا اللہ جنہ نے راضی ہوئے ہیں میرے مالکہ بندے اندروں نہ ہے صحیح. فرمایا فعالیم ما فی قلوبہم، چپ کرو میں اندر ویک کے ہی راضی ہوئے ہیں. انہو علیم بذات صدور، فرمایا چپ کرو میں اندر ویکھنے تا راضی ہوئے ہیں، اندروں بھی ستھرے آئے باہروں بھی ستھرے آئے. اجے بندیاں پاک نہیں ہویا، اجے پاک نہیں ہویا پاجی تو انہوں پھر ہونا بھی کوئی. آئیے اللہ تا قرآن سنیے. اللہ فرماندنے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار دب گیا کھو سبحان اللہ، تھلے بہ جائے دب گیا کھو سبحان اللہ. قرآن تے نے جے بولنا تے کیڑی جاتے بولنا ہے. والذین اتبعوہم بإحسان والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیس ہوئے بڑے ساؤنڈ نو ان جراثیم لگیں تا اور نہیں چلنا. اللہ اللہ بھائی بیلیو توجہ ہے. اچھا یہ دب کے بولیاں اڑی کرتا ہے ایسے اور ہی بول دے رانے اینج کر لینے. اب یہ توجہ ہے بیلیو ردیدو محبت والے سنگی ہو پیار آڑے ہو. میں ڈسٹربنس دی وجہ تو ہی نعرے آکھیا سا نہ لایا ہے اور نعریاں دے منکر نہیں متے باہر جا کے فتوہ لا دے ہو نعریاں دے منکر نہیں تو اڈے تو بھی ڈارا ہوں. یقین کرو نعرہ رکھے نہ لائے تو نہ باہر جا کے یہ نعریاں تو پھر مولوی صاحب کیوں ایڈا گسان دے ہے خیر تے ہے. مفتی صاحب ناڑی ہوں دے لو ناگھنا منکر نے ناریاں نا سارے مفتی ہوں دے لو. آج کل مفتی بندے میں بڑھ جاندے مفتی اچھی بالکل مفتی اچھی. مفتی بڑھنا کوئی مسئلہ ہے توجہ ہے کہ کوئی. ہاں جی اب میں اشتہار پڑھیا تو چھوٹے شاہرہ دے ناناڑ بھی مفتی لکھیا ہے. میں نے بھی مسیطے آکی پتہ لگا ہے کہ شاہری مفتی بھی نہیں سمجھ جائیے. کوئی نہیں گھارا لین کوئی نہیں پتا تو ان لالیانا لگ گیا با مفتی انجی تو سی مفتی بنائے. یقین کرو تو سا انجی مفتی انجی تے مفتی تے آج ایسی دبار رکھی ہے بگا لکھیا کرو تو سا لکھی رکھنا بکی ہے. توجہ ہے کہ کوئی شاعری عالم نے ماشاءاللہ 8 سال بیرا شریف پڑھے نے عالم نے پڑھے لکھے نے صاحب مطالعہ نے بہت باشعور شخصیت نے پر انہوں اپنے نان آج تھی مفتی نہیں لکھیا. یہ بات دعوی تو صحیح کیتا ہے انجی تو سی کر دے تے بندے پکے ہو جاندے. اے عزیزان علی وقار آئیے صحابی کون نے میرا اللہ قرآن گواہیاں دے رہے ہیں. اے محبوب سونا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
شان ہے جڑی رب سونے قرآن بیان فرمائی. باجی منافق نو صحابی نہ سمجھا کرو، مرتد نو صحابی نہ کیا کرو. اے صحابہ نے جنہ حضور دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے تے رب اعلان کیتا ہے. کیا ذرا رب سونے دا اعلان سننا بڑے غور نہ. فرمایا سونیا اے جنہ تو اڈے ہاتھ رکھے ہے نا، ید اللہ فوق ایدیہم، انہ دے ہاتھاں تے اللہ اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہے. میں گل تو اڈے اندر بانی، اللہ کسے پلید دے ہاتھ رکھ دے. ایان دے نو سرداد نداد دست در دست یزید. جس بندے اس مسئلے نو اپنے ذہن جناب آیا وہ تقریر سنن نہیں آیا. وہ باجی بندہ تقریر سنن نہیں آیا. اونجے آیا بھی چلو نالے چسکا لیا انہیں نالے شاپر چوڑا دا لیا. وہ مسئلہ سنن نہیں آیا. مسئلہ سنن جی آیا ہے نا، اے مسئلہ سنن آیا ہے. اللہ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. ککر دے روک تھلے جنہ سونیا تیری بیعت کی تھی اللہ انہ تے راضی ہو گئے. توجہ ہو گئی. اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ انما یبایعون اللہ. سونیا جنہ تیری بیعت کی تھی انہوں تیری نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے رب دی بیعت کی تھی. اے جملہ ہے اسیانیہ سرداد نداد دست در دست یزید. میرے حسین نے یزید دے ہاتھ نہ لایا کہ پلیدے یہ حسین یزید دے ہاتھ نہ رکھن کہ پلیدے تے سوچ صدیق تے عمر دا ہاتھ ہوئے جو تے نبی دا بھی ہاتھ ہے، اللہ دا بھی ہاتھ ہے. بس گل ہو گئی، تقریر ہو گئی. اتنا زور نہ لباؤ میرے کو، اتنا زور نہ لباؤ، گل اپنے ذہن بحال ہو. صدیق و عمر، مولا علی، 1400 صحابہ. کتنے؟ 1400 صحابہ. 1400 متوجہ ہو. 1400 ہاتھ رکھے حضور دے ہاتھ ہوتے تھے. اللہ فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم. میں آل رسول دے قدمہ دی خاک تو قربان ہو جاواں جنہ اتے میرا نبی اپنی چادر دے وے انہاں جو پاک منے ہیں. جنہ اتے اللہ دا بھی ہاتھ ہوئے تھے، اللہ دے رسول دا بھی ہاتھ ہوئے، وہ کیوں پاک نہیں؟ میرے پتراؤں اللہ میں نجبایا کرو. آل رسول اتے چادر ہے، ابو بکر اتے اللہ دا ہاتھ ہے. میں پیانا یہ میں نہیں آکھیا. علامہ صاحب بیٹھے اور مولوی صاحب بیٹھے ان سویرے ترجمہ کرا لیا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم دا معنی کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم قرآن چاہے ہے بھی قرآن. ید اللہ فوق ان ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. ایدیہم ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ پلید اتھا تے ہاتھ رکھ دے. پاجی ایو ہی رمض ہے رب دا نا جے. جنہ اتھاں وچ میرے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوئے، جنہ اتھاں اتے خود خدا پاک دا ہاتھ ہوئے، انہ اتھاں وسیان دی دے نبی دے یاران دے ہاتھ نے. فرقیاں نال ساڈا کی میں تے اپنے سنیان پہ قابو کرا. سمجھ آئی کوئی نہیں؟ میں بڑا حیران ہوں نہ کچھ مولویاں تھی. خیر وہ بھی اپنے طریقے تے صحیح ہونگے، لیکن میں بڑا اپنا نکاح آکے لے ہوتے نہ سوچنا. بگماڑیاں بندہ آکے دوڑے گھر کوڑا بڑا ہے تے اپنا سارا بھریا ہو کوڑے نہ. بگماڑیاں آکے دوڑے گھر بڑی گندگی ہے، انہاں ہسنا ہی ہے بس ساٹھے گھر آنا ہے اپنا کونوں بیکھیا. اے اہل السنہ
تسی تے آپ تفضیلی ہوئے بندے ہو، تسا دوجیاں نہیں سمجھانا ہے. سمجھ جائی جنا اہل السنہ تے آپ تفضیلی ہوئے بیٹھے ہاں اسی دوجیاں نہیں سمجھانا ہے. بھائی ایدائیں میں نہ لڑیا کرو بندیاں نہ فلانے آئی دیا ہوئے تو فلانے آئی دیا نا. پہلے آپ کسے تھا دے کٹھے تو ہو لو اور تسی اور کسے پلیٹ فارم تے بھی کٹھے ہوئے تے گڑبڑ ہونی ہے. امام احمد رضا دا پلیٹ فارم ہوئے جتے تسی کٹھے ہو جاؤ تے گڑبڑ دی گنجائش کوئی توجہ ہوئی ہے کہ کوئی نہ. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دے پلیٹ فارم تے کٹھے ہو جاؤ گے تے گڑبڑ کوئی نہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی و شخصیت نے جنہ ہوتے اکٹھیاں ہو جانا اہل سنت و جماعت دے اتحاد دی علامت قرار پائے گا. اور کسی تے نہیں بھائی جتنے مولوی انیاں جماعتاں جتنے پیر انہیں رنگ یہ میں نے کیوں ہوئے ہر پیر صاحب دا منے نشان ہے، ہر پیر صاحب دی منے جماعت ہے، ہر علامہ صاحب دی منے جماعت ہے، ہر علامہ صاحب دا منے کرسی ہے، ہر علامہ صاحب دی منے مسجد ہے. بھائی جی ہونتے وہ بندے آندے ہیں سنیا 72 فرقے ہونے میں کہ چپ کر جا ہون باتنا علی گل نہ کر. وہ پنڈا میں ایک جٹ سی جٹ پنڈ میں ایک جٹ سی تے او بکریاں رکھیاں جدو چند چڑھنا نا اس ایک بکری دی مینگن اس ڈوڑی پا چھڑی مٹی دی. انہاں آکھنا میں بابا آج کتنی چنوئی تے اس ڈوڑی چو کڑنی تے گن کے آکھنا آج 10 مڑ جاٹا ہو حساب رکھے وہ کہ دن ڈوڑی پئی آئی بکری کوڑو لگی تو اس مینگنا کا شک سمجھ آئیے بندہ ہے گاؤں سا کیا چنو کتنی وہ وچو کٹ کے گڑیاں آج موٹ بھر کے تو سا کیا 38 ہو گیا ہے. انہاں کیا 3 دا سنیا 29 دا تو ادھا آگا لے گیا وہ سا کیا میں جاگ کے دسیا ہے گا لیسٹ بھی آگا لگی سمجھ آئی اندھے ہے 72 فرقے ہوڑے میں کہا چپ کر یہ تھے ایک فرقے میں چکو 72 ہوئے پہ جی ایک فرقے میں چکو 72 ہاں فرقیاں ایک فرقہ تے کو 72 فرقیاں توجہ ہے کہ اللہ بھائی اس واسطے بندہ فقیر آندہ ہے کہ باقی چیزاں چھوڑ دیو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تے کٹھے ہو جاؤ. اعلیٰ حضرت نے جس عقیدے دی تشریح اور توضیح کی تھی وہ اللہ دے فضل نال قرآن و سنت دے مطابق ہے وہ دے کھڑے رہاں گے تو ساڑھا بیڑا پار ہو جائے گا. حضرات آپ نے سمجھ آگئی کہ نہ آگئی وہ گلہ نہ کرو جڑیاں مزید تفرقے پیدا کرنا کوئی سمجھ آئی مولوی تقریر کرتا ہے تو دی تقریر دا نکتہ نظرے ہوتا ہے میری تقریر لگی ہے اس جملے دی مولویاں سمجھ آئی میری تقریر لگی ہے وہ جڑے نال آئے ہوگے انہیں جی بڑی لگی ہے اتنا چھات نو جا لگی بھئی تقریر دا مطلب لگنا کدو ہو گیا مبلغ دا کام ہے اللہ دے دین دی تبلیغ کر لے تسی کی سمجھ دیو اے بندے تقریران سن کے سدے جس مولوی دے یقین ہو دا قرآن تے حضور تے یقین کوئی تقریران سنیا مولویان بندے نہیں سدے جدو حضور دی نظر اچ بندہ منظور ہوئے ادو اے سد لیں دیں جدو ادو منظوری نہ رہی موڑے نہ کوئی سدنا ہے بیچارے کڑے باقے دی موڑی نے سو تقریران کرو حضور نو راضی کرنا سرکار راضی ہوئے تو کام بڑھ دل میں درد رکھو حضور دے دین دا اپنے اندر اخلاص پیدا کرو باقی سارے کام آپ پہ ہو جانے گے توجہ کرو میرے علی بھائی میرے اے عزیزان من وغیرہ می قدر احباب میرے نبی سونے دی صحابہ کرام حضور دے تربیت یافتہ لوگ نے اے پاک تے صاف لوگ نے پاک تے صاف لوگاں دا عقیدہ سماعت کرو فرمایا نا وَإِذَا
اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس کی عقیدہ سی انہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ وچ آپ دے صاحبزادے حاضر ہوئے مولا حسن تے حسین تشریف فرما ہوئے صاحبزادے حاضر ہوئے تے حسن اور حسین تشریف فرما ہوئے اے لفظ بولنے فرق ہے یہ یاد رکھیں کیونکہ تسی خطیب حضرات ہو تو انہیں گل یاد ہونی چاہیے یہ میں سے توڑے تو علم ہی جو چھوٹا لیکن تو انہیں بات رد کرنا کہ حسن اور حسین تشریف لائے کہ بیٹے حاضر ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیٹے نو 500 عطا فرمائے حسن تے حسین نو 1000 پیش فرمائے کہ اسی لفظ بولنے لگے ہمیں ادب نو ملوز خاطر توجہ ہوئی عزیزان علی وقار اپنے بیٹے نو 500 عطا فرمائے حسن اور حسین نو 1000 درہم پیش فرمائے بیٹے لگی دی بابا اس فرق دی وجہ تے بیان فرماؤ اس فرق دی وجہ تے بیان فرماؤ اللہ اکبر جناب عمر فرمان لگے بیٹا نہ تیری ماں انہاں دی ماں ورگی ہے نہ تیرا نانا انہاں دے نانے جیسا ہے او میرے بچوں میری گل نہیں سمجھ آئی کہ کوئی اے فرق راند ہے شان عبداللہ ابن عمر دی بھی بڑی ہے عالم بھی نے خلیفہ دوم دے صاحبزادے نے عبادت گزار نے بڑی پڑھی لکھی شخصیت نے لیکن حضرت عمر نے فیصلہ دیتا ہے بہر شے برابر بھی ہوئے تھے رسول اللہ دی آل یہ انہوں نے ریس نہیں ہونی توجہ ہے کہ نا عزیزان من و گرامی قدر احباب اے عقیدہ سی دائیں تے بنایا ہے کہ دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ حسین کا دنیا میں بے مثال ہے دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے سمجھئے اور یاد کیجئے اے اہل السنہ کیا عقیدہ ہے ہمارا جناب حضرت ابو بکر صدیق نے مولا حسن نو اپنے کندھیاں تے اٹھائے مولا حسن نو اپنے کندھیاں تے اٹھائے لے کے چل رہے نے نال مولا علی بھی چل رہے نے جناب ابو بکر فرماندے نے علی سونیا جڑے سید نو میں کندھیاں تے اٹھایا ہے ایدی صورت میرے مرشد نال مل دیئے تواڈے نال نہیں مل دی اس گل وچ رمز ہے میرے بیٹے ابو بکر فرماندے نے کہ جڑے حسن نے انہاں دی شکل میرے نبی سونے نال مل دی ہے یا علی تواڈے نال نہیں مل دی اللہ اکبر جنہاں دی شکل حضور نال مل دی ہوئے گویا ابو بکر فرماندے نے دنیا میں بے مثال ہے مسجد جو بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق کا جملہ یاد کرو جناب ابو بکر فرماندے نے
مینو اس رب دی قسم ہے جدے قبضے وچ ابو بکر دی جان ہے مینو اپنے بچیاں نالوں بھی حضور دی آل پیاری لگدی ہے پتہ نہیں یہ کہیں دس چھڑیا ہے با انہاں دی نفرت آپس وچ ہوئے گا مان دے تسی فرنٹ سیٹ تے ہو تے حرکتاں تو اڑیاں پچھلی سیٹ تے مان آڑیاں میں توجہ ہے بھائی میرے معزز حضرات آئیے سنیے سمجھیے اور یاد رکھیے جدو بندہ مسجد جو بیٹھا ہوئے ایک ہوئے مسجد دوجہ ذکر آل نبی دی محفل ہوئے وہ بندے نو مومن ہو جانا چاہیے اُدو سجے کھبے دائیں بائیں بندے دے خیال دی رو بٹکے تے پھر سواد نہیں ہوندا موبائل ویکھے جو نہ ویچے فنکشن ہوندہ ہے ان سدن بلیوٹوتھ وہ ایک وچو ڈیٹا دوجے وچ ٹرانسفر ہوندہ ہے لیکن وہ فہون دی شرط ہے کہ انہاں دے فنکشن وچو رڑ دے ہوں ڈیٹا ٹرانسفر تا ہوندہ ہے جو انہاں دے اندروں فنکشن رڑ دے ہوں پادی اندروں رڑاؤ تاکہ کوئی ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے تو اڈے بیچ گئی رانگ نمبر تے بتی بڑے کرے سمجھ آئی کوئی نہ تو پھر میں نو تسی انسٹال کرن دے ہونا میں تو اڈے اندر کوئی پانا جا رہے ہیں لے لو اے عزیزان دی وقار حضرت ابو بکر دا کیدہ حضرت عمر دا کیدہ سنویں بھائیو آج کل بندیاں نا بڑے مسئلے ہو جاندے مسائل ہو جاندے ہر دور میں جراندے لیکن اللہ والے اندھا کام میں چپ کر کے اپنی لینہ تے سیدھیاں ٹردیاں رانا سجے کھپے نہ بیکھو آؤ میرے عزیزو آؤ میرے دوستوں سنو اور سمجھو یاد کرو رسول اللہ دے صحابہ حضرت حارثہ بن نعمان بڑے رفیع و شان اور جلیل القدر صحابی نے حارثہ بن نعمان سنیے جدو رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو جیڑا گھر حضور دا سی انہاں دے نال حارثہ بن نعمان دا گھر سی قد ساچی ہے اے بڑی بڑی گل ہے بندہ حضور دا مسایا ہوئے فاطمہ زہرا عرض کر دیا نے بابا اے تو اڈے نال والا گھر من مل جائے نا تو خواہش ہے کہ میں آپ دے مسائے وچ رہوں سرکار نے صحابی نو نہیں فرمایا توجہ ہے کہ کوئی نہیں سرکار نے صحابی نہیں فرمایا یہ تو بچ رمض ہے حضور مالک نے کائنات نے فرما سکتے اگر خالی کر جو نہ کر چھڑنا لیکن سرکار نے نہیں فرمایا تاکہ پیچھو پیر تکڑے رہاں یہ حضور نے نہیں فرمایا گھر دیو تو پیران بھی نہیں آکھنا چاہیے تھا سن ماج دیو مریداں کو جو ہوئے دے ہی چھڑ دے جنہیں جو کہ ان بلا مرید پیران تو کوئی شاید پیاری رکھ دے مریدان پیران اور پیاری اڈا ہوندا دے چھڑ دے لیکن کرمالے ہم چاہیے دے جنہاں کھڑ ماج سن دیو کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں تو اڈی سہولت دی گل پہ کرنے ہیں تو اڈی سہولت دی گل پہ کرنے ہیں پاجی تو اڈی سہولت دی عزیزان علی وقار حضرت حارثہ بن نعمان نو پتہ چلیا عرض کردنے یا رسول اللہ زہران آکھو میرا مکان قبول فرما لیں میں بدلے کچھ نہیں لینا لیکن سیدہ زہرا نے فرمایا میرا مکان تو آٹا ہو گیا زہرا پاک نے مکان دے بدلے مکان عطا فرمایا اتو جبریل آئے عرض کر دینے سونیا حارثہ بن نعمان نو آکھو حارثہ بن نعمان نو فرماؤ اللہ فرما رہے آئے
ایک گھر تینوں مدینے ملیا ہے لیکن ایک مکان رسول اللہ دی آل دے پیار دی وجہ تو اللہ تینوں جنت عطا فرما چھڑیا ہے عزیزان علی وقار تاں واسطہ ایمان اور عقیدہ رکھیا ہویا ہے نہ رشتے ضروری نے نہ پیار ضروری نے سمجھن دی بات ہے میرے عزیز ساڑھے عقیدے نو نوٹ کرو ساڑھا عقیدہ کنڈ کرنا تو پنجانو منہ پھیرنا یارا بس میں تقریر مکان لگا جنہ چھوڑنی ہے سن لو بڑھنا اڑی کی پیر پہ آئے باجے پیچھے ہونی ہے جڑی اساں سننی ہے میں مکہندہ پہ آئے عقیدہ کیا ہے پانچ تن پاک نو کنڈ نہ کری اللہ ناراض ہوئے گا رسول اللہ دے وفادار صحابہ نو کنڈ نہ کری حضور ناراض ہونگے تاکہ کنڈ کرنا تو پنجانو منہ پھیرنا یارا تو کیونکہ پنجانو جے مننا مڑ چار ضروری لوائی ذرا قابو ہو گیا قابو ہو گیا حضور درمیان حضرت علی فاطمہ پاک حسن پاک تے حسین پاک چار ہی دے حضرت علی حضرت عثمان حضرت عمر حضرت ابو بکر چار بچلے سان حضور نے انہیں سمجھ آئیے کہ آکھے اے گل دینے چ رکھ کے پیار کرنا تسی بھی دینے چ رکھ لو کنڈ کرنا تو پنجانو منہ پھیرنا یارا تو پنجانو جے مننا اے جانے من پنجانو جے مننا مڑ چار ضروری اے میرے عزیز میرے دوست آل نبی نال پیار کرانگے پر صحابہ نے کانڈ نہیں کرانگے صحابہ نو منانگے پر حضور دی آل نو کدی نہیں چھوڑانگے کیونکہ ساڑھے عقیدے وچ آل نبی دا رتبہ وے ساڑھے عقیدے وچ آل نبی دا رتبہ وے اللہ اکبر میں قربان جاواں آل نبی شکل انہاں دی نام لیا لکھ عیب نہیں رہ دے میل اندر دی جان دی اچھا میں تو انہیں ایک جملہ سنا حضرت صاحب میں نے ایک کی تقریر ہوں دی میں ہر جگہ تے وہی کر مطلب میں نے دوجی تقریر ہوں دی جڑا بندہ آپ دعویٰ کرے میں نے ایک کی تقریر ہوں دی دوجی تقریر نہیں ہوں دی اور ایک وہ آئی جڑی میں کی تھی کدی کو لفظ آگاں ہو گیا کدی کو لفظ پیشہ ہو گیا کدی کو ایک واقعہ بھی چوہنج نکل گیا تو دوجہ اتھے آ گیا کدی ایک انج نکل گیا دوجہ تھی ایک ہی تقریر میں 22 سال ہو گئے کر دیا میں سمجھ نہیں آئی بندے اکے نہیں واقعے جو سنی ہے موڑ وہی جا کے موڑ کی سننی ہے یہ گل عجیب ہے
22 سال ہو گئے نہیں ایک ہی تقریر ہوندی ہے وہ شعر ہوندے نے وہ تقریر وہ شعر مڑ ہن جا کے کی سننی ہے مڑ بندے آ جاندے تے جڑیاں نویاں کردے نے انہاں نالوں باہلے آئے بیٹھے توجہ ہے اس گل دی سمجھ سانویں نہیں آئی بھئی دے وچ کی راز ہے بندے اکدے ہی نہیں اکتاندے ہی نہیں بھئی جو کل سنیے ہن مڑ کے سننی وہ آندے نہیں کل سنیے اس بات آئے آج مڑ سنیے مڑ بھی ہو میں ہی آنا ہے گڑ پرانا ہوندا جائے تو قیمت ودی جاندی جی باجی سمجھ آئی کوئی عزیزان دی وقار آئیے تھوڑی دیر کربلا چلیے عشق حسین اکھانو نام کریے غم حسین نہیں عشق حسین غم تے اعتراض ہو سکتا ہے عشق تے اعتراض ہی کوئی توجہ ہے کہ کوئی نہ تو یہ کہا چلو جی عشق چاہ جاؤ انسان تے غم بھی ہے انسان تے غم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ گیا نہ کربلا دے واقع دا غم کدی دل چ گیا ہی نہیں لیکن بندے آندے کیوں غم کرتے ہو میں کہتے تسی نہ کرو اسی کدی آکھیا کیوں نہ کر دے باجی اپنی کھاری دا ہوکا ہے سن حسین دا غم بھی ہے تے سن حسین دا عشق بھی ہے عزیزان دی وقار کیونکہ میرے آلہ حضرت فرماندے نے جنہوں کربلا دے واقع دا غم نہیں انہیں اس گل دا غم ہونا چاہیے دے میں نے غم کیوں نہیں سمجھ آئی کہ کوئی نہیں معزز اور محترم حاضرین آئیے سنیے اور یاد رکھیے میرے پاک حضور مولا حسین سرکار دی ولادت گھر آئے حسین پاک نو چکیا کنچ اذان پڑھیے اللہ اکبر میرے حضور نے اذان پڑھیے کائنات دی بے مثل اذانے اگو حسین بھی ایڈی لج پالے نانا ذرا ویڑا آلین دیو تواڈی اذان بے مثالے کربلا وچ میری نماز بے مثال ہوئے حسین بادشاہ میں تیری وفات قربان ہو جاما میں تیری گلی دیاں ککھاں دا بھی نوکراں حسین پاک دی قدمہ نہ لگن آلے ریت دے ذرے میرے سر دا تاج میں مولا حسین پاک نہ عشق کرنا نہ میں عالم نہ میں فاضل نہ میں عامل نہ میں کامل میں فقط حسین دی عشق دی وجہ تو دنیا تو اتنی محبت حاصل کی میرے کو اور کوئی گل ہی نہیں میں ذکر حسین دی وجہ تا میں شعر بولیا تھی عزت میری تلاش میں رہتی ہے اے حسن جب سے میری زبان پر آیا حسین ہے اسیت بھئی ہر شے پائی ذکر حسین دو ہیں ذکر حسین دی وجہ تو برکت اور ساڑھے کل پاجی کی ذکر حسین میں اور آئی کچھ کوئی گل ہی اور نہیں ذکر حسین کرنے اب میلاد شریف آ جانا ہے تو مرسی حسین دے نانے دا ذکر کرن لگ پانا ہے تو جب میلاد دور ہوندہ تھے سا اتنا دن تک اس سے اچھی لگیا جائے نہ اسی تھکنیا نہ اسی اکنیا نہ ساڑھا دل بھرتا ہے اللہ دے فضلنا عزیزان دی وقار میرے دوستو میرے عزیزو جدو اذان پڑھ لئی میرے مولا نے اپنی زبان اقدس مولا حسین پاک دے منہ رکھیے گڑتی دی جگہ تے حضور دی زمان آئی ہوئے میں اس حسین تو قربان ہو جاؤں عزیزہ نے من میرے مولا حسین نے کربلا وچ بڑا عظیم سجدہ فرمایا ہے میں قربان جاؤں میں اپنے بچیاں ہر روز سبق پڑھانا بارے دیگر پھر پیش کر رہا ہوں ساتھیوں سانو پیاس یاد کربلا دے تیر یاد نے
کربلا دیاں تلواراں یاد نے، جنگ یاد ہے، ساری تاریخ تے ہسٹری یاد ہے، لیکن حسین پاک دا سجدہ یاد نہ رہا۔ سانو کربلا دی شام یاد ہے، سیداں دے خیمیاں دی حالت یاد ہے، سیدزادیاں دی امتحان کا یاد ہے، لیکن کربلا دے اندر 8 بھراواں دیاں لاشاں بیڑے وچ رکھ گئے، زہرا دی دی مغرب دی نماز پڑھنا یاد نہ رہا۔ یاد رکھنے والی گل تے اے ہے کہ زہرا پاک دی صاحبزادی سیدہ زینب نے 72 لاشاں گھر رکھ کے بھی مغرب دی نماز چھڑ دیتی آئی یا پڑھی آئی؟ تے جی بھائی انہاں پڑھی آئی تے اساں کیوں بھول گئے نماز؟ میرے مولا حسین نے نیدے دے چڑھ کے قرآن پڑھا، اساں قرآن بھول گئے، گھر رکھیا ضرور ہے پر پڑھیا نہیں۔ آج اصل حسینیت قرآن پڑھیا کر، اصل حسینیت نماز پڑھیا کر۔ اصل تے سچے تے سچے حسینی نے انہاں نال مخاطب جناب، انہاں نے گل سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اے عزیزان دی وقار، سچے تے سچے حسینیوں جدہ مال لپے جتھو لپے جنہ لپے لوگ کھا جاندے نہیں، کوئی احسار نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی حلال تے حرام بھی تمیز نہیں رہی۔ ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا سمجھو تو صحیح، سنو تو صحیح۔ ادھی رات دا ویلا شہزادیاں دے خیمے وچ ایک عورت آئی، عرض کردی بی بی میں پانی لے آندا ہے، فرمایا لے آ۔ سیدہ پانی پھڑ کے اس جاتے آئیاں جتے حضرت سجاد تشریف فرما ہے، فرمایا میرا سجاد بیٹا اٹھ پانی پی لے۔ عرض کی تھی پپو تسی کیوں نہیں پیندے؟ فرمایا میرے بابا علی فرما دیا ہے نکیاں دا حق پہلے ہوندہ ہے، نکیاں دا حق پہلے ہوندہ ہے۔ عزیزان محترم، جدو سرکار نے اے سنیا تو سیدہ مولا حسین دا بیٹا علی دا پوتا ہمیں بیمار ہے، فرمان رے پپو آؤ اوتھے چلیے جتھے بچے آرام پہ کر دے ہونگے۔ جدو شہزادے اٹھے آئے نے، میرے شہزادے حسین دے صاحبزادے فرمانے نے میری دھی بہن سکینہ اتھے آرام کر رہے ہو، اٹھ کے پھرا دے قدمہ نہ لپڑ گئیاں۔ فرمایا ویرہ حکم ہوئے، فرمایا چاچو عباس تو منگ دی رہی ہے، تینوں پانی نہیں ملیا، آج تیرے ویر نو پانی ملیا ہے، پانی پی لے۔ ہمیں عمر 4 سال ہے پر حسین پاک دی دی ہے، فرمانے نے ویرہ تسی کیوں نہیں پیتا؟ فرمایا میرے دادا علی فرما دے آئے پہلے نکیاں دہاں گو دے، مڑ سیدزادی دے جذبے تو قربان ہوا، پیالہ پھڑ لیا لے کے کربلا دیاں لاشاں ول ٹر پیانے۔ فرمایا سکینہ کتھے جا رہے ہو؟ فرمایا ویرہ پہ دیاں دیاں نکیاں دہاں گو دے، میرا اصغر پیاسا ٹر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے عزیزان من سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بولے یہ فرمانے نے جے کر دی علم وچ ہوندا تے شر نے کیوں چڑھ دے،
مر دے جے کچھ کر دے حیا نبی دا تے پانی بند نہ کر دے کامل دین انہاں دا باؤ جڑے سر اے میرے عزیزو میرے ساتھیوں رات ادھی ہو گئی کوئی کربلا بچ منظر عجیب تہجد دا ویلا ہے سیدہ زینب پاک اٹھے نے انہاں دعا دینا جنہاں نوے درد محسوس ہویا انہاں دعا انہاں واسطے یہ اگلے چند جملے پیش کر رہے ہیں ٹائم میرا ہو گیا پھر انہاں واسطے چند جملے تاکہ انہاں عشق تے محبت والیاں دی محبت نو ہور پیار تے جوش آ جائے انہاں واسطے اہل ذوق واسطے اہل محبت واسطے اور بول رہے ہیں ورنہ ٹائم ختم ہو گیا تھا اہل ذوق لوگاں دی نظر کر ادھی رات ہوئی چند غروب ہو گیا کوئی بڑی عجیب شام علی دیاں نوحاں دے علی دیاں اٹھ کے بچیاں دی گنتی کی دیئے پاجی بے جاؤ مہربانی توڑی اللہ تو برکت دے تشریف فرماؤ جاؤ اٹھ کے بچیاں دی گنتی فرمائیے میاں دارانہ وسدیاں گرائیں بچے گندہ کوئی نہیں یہ کوئی سیدان دی راتی اٹھ کے بچے گنیں تے پتہ نہیں کدے خطرے آڑی رات ہے اللہ اکبر میرے عزیزو ویکھیا تے سارے بچے آرام کر رہے ہیں لیکن ایک 4 سال دی شہزادی کوئی نہیں ڈھونڈ دیاں جدو کربلا دے شہیدان دے لاشیاں دے قریب آئے ویکھیا 4 سال دی تھی لاشیاں کوڑ کھلو کے فرما رہی نے بابا تیری دینوں کلیاں نیندر نہیں آئی مکے تو لے کے کربلا روز میرے مرشد حسین اپنی دینوں سینے نہ لا کے قرآن دیاں لوریاں دے کے سنا دے آئے آج پہلی رات آئی جدو دھی باپ تو جدا ہوئی تے بابا دھی تو جدا ہوئی بابا مینوں کلیاں نیند نہیں آئی ایک واری دینوں سینے نہ لا پردیسن تھی باپ نو ملن آئی اللہ اکبر میرے حسین بادشاہ دے وجود پاک جو آواز آئی بیٹا آجا میرے مولا حسین تشریف فرمانے دی گئی ہے تیرہ نال بھریا ہویا سینہ ہتھا نال تیر ہٹا کے بابے دا گلہ چم کے فرما دیا نے بابا تیری دین والی یزیدی جھڑکا دے آئے ایک پردیس ایک باپ دی شہادت ایک ویران دی شہادت اتو زہرا دے گھر دی شہزادی بھائی میاں بڑا اوکھا منظر ہا گلے وچ باواں پا کے فرما دیا نے کدے آسرے دے چھڑ چلے آئے ایتھے کون میرا غم خار باپ روندی رواں ویرانو یاد کر کے ہن کرے گا کون پیار باپ بیلیو اور عزیزو آپ نو اطلاع ہے
میرے تو بعد علامہ صاحب دا بیان ہونا ہے، آپ دا اس میں گرامی ہاں میرے بھائی علامہ اورنگزیب صاحب خطاب فرمانا ہے، مفتی صاحب نے، عالم صاحب نے، دین دا تبلیغ کرنا ہے، 1 گھنٹہ انہاں دا خطاب ہونا ہے میرے علم دے مطابق۔ اس تو بعد پھر پیر سید علی رضا شاہ صاحب دا خطاب اعلان اس کو کیتا ہے گرمی دا موسم ہے، جنہ ٹرنا پھرنا ہے وہ ٹر پھر لو، تھوڑا ریسٹ کر کے بات آنا ہوئے نہ آنا ہوئے، یہ مرتواڈی اپنی ثواب دیدی ماحول ہے۔ بندہ فقیر دی حاضری مکمل ہو گئی ہے، باقی پھر کسے موقع تھے عرض اتنی کرنی آئی، حضور دی آل نال بھی محبت کریا کرو، حضور دے صحابہ نال بھی پیار کرو، وما علینا الا البلاغ۔